محترم حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سعیدی چینل کے توسط سے آپ لوگوں کے سامنے دین کی چند باتیں رکھنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ یہ سعیدی چینل بہت معیاری چینل ہے۔ اس میں ہمیشہ دین کی باتیں مختلف علماء اور جامعہ کے بڑے بڑے اساتذہ کے توسط سے اس سعیدی چینل میں دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سعیدی چینل کو اپنے دینی باتوں کے معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ اس کو فالو کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین سے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کرم اور احسان پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ شکر ادا کرنے کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ مزید انعامات سے نوازتا ہے۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سن لو، کان کھول کر سن لو کہ تم کو اگر مقام حاصل کرنا ہے، سربلندی حاصل کرنی ہے تو تم کو ایمان اسلام کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اگر تم ایمان اور اسلام کو مضبوطی سے تھامو گے تو یقیناً کامیابی، کامرانی، بلندی تمہارا قدم چومے گی۔ ایمان اور اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بڑی قیمتی چیز ہے، اور ضابطہ ہے کہ جس چیز کا تعلق قیمتی چیز سے ہو جاتا ہے، جس چیز کا جوڑ قیمتی چیز سے ہو جاتا ہے، وہ چیز بھی قیمتی ہو جاتی ہے، اس کا مقام بھی قیمتی ہو جاتا ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارا تعلق اور ہمارا جوڑ ایمان سے ہو جائے گا، ہمارا تعلق اور ہمارا جوڑ اسلام سے ہو جائے گا، تو اس ضابطے کے پیش نظر یقیناً ہم قیمتی ہو جائیں گے، ہم سربلند ہو جائیں گے، ہم اونچے مقام والے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ قیمتی چیز اور عظمت والی چیز اور بلند مقام والی چیز سے جڑنے سے مقام کی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اسلامی مہینے کل 12 ہیں، محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں جو مقام رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل ہے وہ مقام دوسرے 11 مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ آخر یہ کیوں؟ رمضان المبارک کو جو مقام حاصل ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ قیمتی چیز اور اونچے مقام والی چیز سے تعلق کے بنا پر حاصل ہوا ہے۔ وہ اونچے مقام والی چیز کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کا نزول ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کو عظمت حاصل ہو گئی،
فضیلت حاصل ہو گئی. کیوں؟ قرآن عظمت والی چیز ہے، قرآن فضیلت والی چیز ہے، اور جو فضیلت والی چیز سے جڑتی ہے، جو عظمت والی چیز سے جڑتی ہے، وہ فضیلت والی ہو جاتی ہے، وہ عظمت والی ہو جاتی ہے. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا ہو گیا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک جزوے دان ہے جو پھٹا پرانا ہے، کہیں پر پھینکا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قیمتی کپڑا ہے جو اچھا سے اچھا ہے. لیکن اگر آپ دونوں کپڑے کو جو کہیں پر پڑا ہوا ہو اٹھائیں گے تو دونوں کے احترام میں، دونوں کی عزت میں آپ فرق کریں گے. جزوے دان اگرچہ پھٹا ہوا اور معمولی کپڑا ہے، لیکن جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کو پہلے جھاڑیں گے، اس کو پہلے صاف کریں گے، صاف کر کے ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کو چومیں گے، اور چوم کر کے کسی اونچی جگہ پر، اچھی جگہ پر رکھیں گے. اور دوسرا قیمتی سے قیمتی کپڑا جو اس کے مقابلے میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ یہ عظمت نہیں دیں گے، یہ عزت نہیں دیں گے. کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ جو تعلق اور جو نسبت اس جزوے دان کو حاصل ہے، وہ تعلق اور وہ نسبت دوسرے قیمتی کپڑے کو حاصل نہیں ہے. تو جزوے دان کو چونکہ قرآن سے تعلق ہے، اس لیے قرآن باعظمت ہے، قرآن فضیلت والا ہے، قرآن عزت والا ہے، تو وہ جزوے دان بھی باعظمت ہو گیا، وہ بھی فضیلت والا ہو گیا، وہ عزت والا ہو گیا. قرآن محترم ہے تو جزوے دان بھی محترم ہو گیا. اس لیے آپ نے اس کو جھاڑا، صاف کیا، اس کو چوما، اونچے مقام پر رکھا، اور دوسرا کپڑا جو اس کے مقابلے میں قیمتی سے قیمتی ہے، اس کو آپ نے یہ اہمیت نہیں دی. تو میرے محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق ایمان سے ہے، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قیمتی ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے ہم تعلق رکھنے کی بنا پر ہم بھی قیمتی ہو گئے، ہمارا مقام بھی اونچا ہو گیا. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مقام کو پہچانیں. مقام پہچاننے سے آدمی کو بلندی نصیب ہوتی ہے، عزت نصیب ہوتی ہے، سرخروئی نصیب ہوتی ہے. اور اگر مقام نہیں پہچانتا ہے تو وہ ٹھوکرے کھاتا ہے، مقام نہیں پہچانتا ہے تو وہ پستی کی طرف جاتا ہے. آج مسلمانوں کا حال جو برا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، مسلمانوں نے اپنا مقام نہیں پہچانا، اس لیے پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ٹھوکرے کھا رہے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک شیر کا بچہ تھا، بکریوں کے درمیان رہتا تھا. وہ اپنا مقام نہیں پہچانتا تھا کہ ہم شیر ہیں، بکریوں کے پاس رہ کر کے اپنے آپ کو بکری ہی سمجھتا تھا. اب بکریاں آتی تھی، کوئی اس کو ٹھوکر مارتی تھی اپنے سر سے، اپنے سینگوں سے، تو ادھر بھاگتا. دوسری بکری ٹھوکر مارتی، ادھر بھاگتا. تیسری بکری ٹھوکر مارتی، ادھر بھاگتا. بکریوں کی ٹھوکریں کھاتا رہا، بکریوں کی سینگیں کھاتا رہا. ایک مرتبہ بکریوں کے ساتھ پانی کے گھاٹ پر پانی پینے گیا. جب پانی پینے لگا تو جب پانی کی طرف اپنا منہ کیا تو پانی کے نیچے اس کا اپنا سایہ نظر آیا. ہٹ کر کے کود کر کے پیچھے بھاگا. بکریوں نے پوچھا، آخر تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ پانی میں کیا ہے کہ جس سے تم ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ شیر کے بچے نے کہا، پانی میں شیر ہے، مجھ کو شیر کا سایہ نظر آ رہا ہے پانی میں، اس لیے میں پیچھے بھاگا ہوں. بکریوں نے تعجب سے کہا، پانی میں شیر کہاں سے آ جائے گا؟ کہا دیکھو. جب پھر منہ بڑھا کر کے دیکھا تو پھر اسی شیر کے بچے کا سایہ پانی کے نیچے نظر آیا. پھر وہ بھاگا. بکریوں نے اس کو سمجھایا، ارے بے وقوف، وہ شیر پانی میں تھوڑے ہی ہے، وہ تو تم ہو، تمہارا سایہ ہے. تو اس شیر کے بچے نے کہا، اچھا میں شیر ہوں، میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں. بس اس کو اپنا مقام معلوم ہو گیا کہ میں بکری نہیں ہوں،
میں شیر ہوں، بس ایک مرتبہ جب دھارا تو ساری بکریاں کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے۔ وہی شیر کا بچہ اب تک تو سینگے کی ٹھوکریں کھاتا تھا، بکریوں سے دھکے کھاتا تھا، آج جب شیر کے بچے نے اپنا مقام پہچانا تو بکریاں ادھر بھاگ رہی ہیں، ادھر بھاگ رہی ہیں، شیر کے بچے کے پاس کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہی ہیں۔ یہی حال آج ہمارا مسلمانوں کا ہے، ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا ہے، اس لیے ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم سینگے کھا رہے ہیں اور ہم کو سینگے کھلایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم آج مقام اپنا پہچان لے، ہم اپنے آپ کو آج سمجھ لیں تو جن کی ٹھوکریں ہم اب تک کھا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے رہنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم کو اپنے مقام پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے مقام کو پہچاننے کی اور قرآن اور اسلام اور ایمان کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ہماری بلندی مضمر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔